اور یہ ذمہ داری سوچ لیجئے، خدا نہ خواستہ اگر کسی رسول سے کوتاہی ہوتی تو اس کو کتنی بڑی سزا ملتی، کوئی اندازہ کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام سے تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ ایک ذرا سی غلطی خطا یہ ہو گئی کہ اللہ کی واضح اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، تو غصے میں بھرے ہوئے، مغاضباً اذ ذهب مغاضباً، تو غصہ کس کے خلاف تھا؟ قوم کے خلاف۔ یہ نہنجار سنی نہیں رہے، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے سناتے ہوئے، لہذا میں جا رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا، لیکن ابھی نبی کو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اس خطا پر پکڑے گئے ہیں، کشتی کے اندر گئے تو وہاں سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ڈگمگا رہی تھی، کشتی والوں نے کہا کوئی یہاں غلام ہے بھاگا ہوا غلام ہے کوئی، اور انہوں نے قرعہ ڈالا، وہ حضرت یونس کے نام نکلا، انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ اسے ایک وھیل مچھلی نے نگل لیا، ان کے پیٹ میں رہے۔ وہاں وہ تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اس اللہ کے حکم سے اس وھیل مچھلی نے پھینک دیا مکران کے ساحل پر۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ کہاں پھینکا تھا، اور وہ یہ گیم کا درخت کیا تھا، انبتنا علیہ شجرا من یقطین، وہ کون سا تھا، یہ علیحدہ مسئلہ ہو جائے گا۔ ہے بہت عمدہ پوائنٹ، لیکن یہ کہ اس وقت نہیں بحث کر سکتا میں۔ یہ ساری خطا کیوں ہوئی؟ صرف اس پر کہ وقت سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے، اور تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو رسولوں کا منصب اتنا نازک ہے، سورہ اعراف میں فرمایا گیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ہم لازماً پوچھیں گے رسولوں سے بھی، ہمارا پیغام تمہارے پاس آیا تھا، تم نے پہنچایا؟ اے اللہ میرے پاس جو پیغام آیا تھا میں نے پہنچا دیا۔ اب کہیں گے اب تم اپنی بات کرو، تمہیں پیغام پہنچا، تم نے کیا کیا؟ اس کی ایک سادہ سی مثال بھی ہے۔ اگر آپ اپنے کسی دوست، اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں کسی آدمی کے ذریعے کہ بھائی دیکھنا کل شام تک میرا یہ کام ضرور کر دینا میرا ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا، وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا، آپ غصے میں آگ بگولا ہو کر غضبناک گئے اپنے دوست، اپنے عزیز کے پاس، بھلے آدمی میں نے تمہیں وہ پیغام بھجوایا تھا، تم نے وہ کام نہیں کیا، اب میرے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر وہ یہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، اب کچھ اور کہہ سکتے ہیں؟ وہ جھاگ کی طرح غصہ بیٹھ جائے گا کہ نہیں؟ He is not responsible, he is not accountable۔ اب سارا غصہ آئے گا اس پیغامبر پر ہو، او بھلے آدمی تجھے میں نے امین بنایا تھا، ایک پیغام تیرے ذریعے سے بھیجا تھا، تو نے نہیں پہنچایا تو میرے نقصان کا ذمہ دار اب تو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں 1.25 لاکھ کا جب مجمع تھا، آخر میں آپ نے اپنی تعلیمات کے جو بہت اہم نکات تھے انہیں فنیشنگ ٹچز دیے، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر ایک سوال کیا الا هل بلغت، 3 دفعہ سوال اور 3 دفعہ جواب آیا، انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کی تاریکیوں کے پردے چاک کر دیے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، انگشت شہادت سے اشارہ، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچا دیا۔ آج یہی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے۔ اب سوچئے آج کے حالات میں کیا نوع انسانی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن ہمارے خلاف استغاثہ دائر کرے، اے اللہ یہ تھے تیری کتاب کے کسٹوڈینز، یہ تھے جو بنے پھرتے تھے تیرے رسول کے عاشق، اور انہوں نے ہمیں تیرا پیغام نہیں پہنچایا، جن تک بھی پیغام نہیں پہنچا۔ آپ بتائیے ان تک پیغام کے نہ پہنچانے کا الزام کس پر آئے گا؟
اب اس کے لیے جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے ایثار، اس کے لیے قربانی. کچھ ذہین ترین نوجوان تو ایسے ہوں جو اعلیٰ علمی سطح پر اسلام کی دعوت پیش کر سکے، قرآن کی دعوت پیش کر سکے. پھر عام طور پر عام آدمی عوام کے اندر جا کر موعظہ حسنہ، اچھے واعظ کے ذریعے سے، از دل ریزت بر دل خیزت، خلوص کے ساتھ بات دل سے نکلتی ہے تو دل پر جا اترتی ہے. لیکن جو ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہوتے ہیں ان کے دماغ میں بہت سے فلسفے گھسے ہوئے ہیں، ڈارونزم گھسا ہوا ہے، فرائیڈزم گھسا ہوا ہے، مارکسزم گھسا ہوا ہے، لاجیکل پوزیٹیوزم گھسا ہوا ہے. تو ان کو جب تک صاف نہ کریں، اور یہ کہ عام آدمی تو ان کو صاف نہیں کر سکتا، وہ تو ذہین اور فطین نوجوان ہوں جنہوں نے یہ نظریے بھی گہرائی میں اتر کر جو ہے ان کا علم حاصل کیا اور قرآن کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کی ہو، وہ ہی صرف کر سکیں گے. اور یہ تو پھر ایک لائف لانگ فینومینن ہوگا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو یہ سارے کام، یہ جہاد کی دوسری منزل ہے. جہاد کی تیسری منزل کے بارے میں اس وقت میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تیسری منزل کیا ہے؟ اللہ کے دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرو. یہ زمین اللہ کی ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے. جو کوئی بھی اپنا حکم چلوا رہا ہے وہ خدا کا باغی ہے، کسے باشد. چاہے وہ فرعون تھا تو اللہ کا باغی تھا، نمرود تھا تو اللہ کا باغی تھا. اور آج یہ بغاوت کتنی پھیل گئی ہے، پوری نوع انسانی مدعی ہے ہم خود ہیں حاکم. پاپولر ساورنٹی، وی آر ساورن. اس سے بڑی بغاوت اللہ کے خلاف آج تک دنیا میں نہیں ہوئی. یہی ہوتا تھا نا کہ ایک بڑے خدا کو بھی مانا، کچھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی مان لیے، بس. گاڈ بڑے جی سے لکھا جائے گا وہ ایک ہی ہوگا، اومنی پوٹنٹ ہوگا، اومنیشینٹ ہوگا، اومنی پریزنٹ ہوگا. یہ 3 اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. گریک مائتھولوجی لے لیجئے، رومن مائتھولوجی لے لیجئے، اوپر تو ایک ہی ہے گاڈ. وہ بڑے جی سے لکھا جائے گا گاڈ. وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، اومنی پوٹنٹ. بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہے، اومنیشینٹ. ہاں چھوٹے چھوٹے گاڈز اینڈ گاڈیسز وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ایسے ہندوستان میں کیا تھا؟ مہادیو، وہ تو ایک ہی ہے. یہ مہا تو 2 نہیں ہو سکتے. مہادیو، ہاں اس کے نیچے دیویاں دیوتا بہت سے. یہی عرب میں تھا. اللہ، وہ تو ایک ہے. قرآن میں آتا ہے بار بار وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے، ان مشرکوں سے، کہ اللہ اور زمین آسمان کس نے پیدا کیا، کہ اللہ نے پیدا کیے. وہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور منات اور عزا اور حبل اس نے پیدا کیے، کچھ بھی نہیں. وہ کہتے تھے یہ اصل میں فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں، ہم نے ان کے نام پر یہ مورتیاں بنائی ہیں. ہم ان کو ذرا ڈنڈوت کرتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اور پانی سے نلا کر وہ پانی پیتے ہیں، یا دودھ سے دھو کر دودھ پیتے ہیں. یہ اس لیے ہے کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں تو اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گی. ہم شفعاؤنا عند اللہ، تو اللہ کو ماننے والے تھے نا، آخرت کو ماننے والے بھی تھے، تبھی تو شفاعت کی امید رکھتے ہیں. بس صرف یہ ہے. تو یہ تھا سب سے بڑا ظلم. ان الشرک لظلم عظیم. آج کیا ہے؟ سورہ روم کی آیت کے مطابق ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اب یہ فساد، یہ بغاوت، اللہ کے خلاف یہ بغاوت بحر و بر میں پوری طرح چھا گئی ہے. پوری دنیا کے اندر سیکولرزم، مذہب کا کوئی تعلق جو ہے نظام سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. اور عوام کے نمائندے وہ حاکم ہیں، وہ اپنے اپنے حق حاکمیت کو ووٹ کی شکل میں ایکسرسائز کریں گے. جو منتخب ہو کر آ جائیں گے پارلیمنٹ میں، انہیں ہر قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے. وہ ہومو سیکسیالٹی کو جائز قرار دے دیں، ٹھیک ہے، جائز ہے. زنا کو کہہ دیں جائز ہے، جائز ہے. آپ کو معلوم ہے پورے ویسٹ میں زنا جرم نہیں ہے، زنا بالجبر جرم ہے. آپ نے ریپ کیا، زبردستی کی ہے، عورت یا لڑکی کی مرضی کے بغیر وہ فیل کیا ہے تو جرم ہے، ورنہ نہیں ہے. اور تازہ ترین لطیفہ ہوا ہے، ایک
بہت اہم مسلمان ملک میں ترکی کتنے عرصے سے کوشش کر رہا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ ہمیں بھی یورپ میں شامل کر لو، یورپین یونین کے اندر شامل کر لو۔ اب اس کی ناک رگڑوائی جا رہی ہے، اچھی طرح سجدے کرائے جا رہے ہیں اس سے۔ انہوں نے کہا تمہارے قانون میں یہ 118 قوانین ایسے ہیں کہ جو ہمارے سیکولرزم سے ٹکراتے ہیں، انہوں نے ریپیل کر دیے۔ بابا تم خوش ہو جاؤ، لو ہم یہ قانون کرتے ہیں ختم۔